السلام علیکم جی. اسلام آباد کے ایک بہت بڑے صحافی ہیں جی جناب آصف بشیر چودھری صاحب, اور آج کل وہ ٹاک شاک میں جناب اعزاز سید صاحب کے ساتھ بیٹھنا شروع ہوئے ہیں. اور اعزاز سید صاحب جو ہیں وہ ان کا جو ہے وہ عمر چیمہ صاحب ان کو داغ مفارقت دے گئے, انہوں نے اپنا ولاگ شروع کر لیا ہے الگ سے. تو ٹاک شاک کے اندر اعزاز سید ہیں اور آصف بشیر چودھری صاحب ہیں, اور آصف بشیر چودھری صاحب نے انکشاف کیا ہے اور بہت بڑا انکشاف ہے, اور وہ یہ انکشاف ہے کہ جناب ون اینڈ دا اونلی, ٹھیک ہے, پیوٹن, وہ خود کو پیوٹن کہتے ہیں, خود ساختہ پیوٹن کہہ لیں. اور پیوٹن خود کو کوئی کیوں کہے یا پیوٹن کیا ہے, اس کے لیے آپ پیوٹن صاحب کی تھوڑی سی ہسٹری پڑھ لیں, ورنہ انہوں نے اپنے اوپر بہت سارے جو ویڈیوز بنوا کے وہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کی ہوئی ہیں, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کو پتہ چل جائے پیوٹن کیا ہے. ٹھیک ہے, پیوٹن از اے ایبسولوٹ پاور. اس وقت دنیا میں کسی بڑے ملک کے اوپر کوئی شخص اگر اہنی ہاتھوں سے حکومت کر رہا ہے تو اس کا نام پیوٹن ہے. ٹھیک ہے, تو پیوٹن صاحب جو ہیں وہ خود کو پیوٹن کہتے ہیں. لال رنگ دی شرٹ تو لال رنگ کی ٹائی تے لال رنگ کا کوٹ تے لال رنگ کا ہیٹ, اور لال رنگ کی بیلٹ اور لال رنگ کی پینٹ اور لال رنگ کے بوٹ اور لال رنگ کی جرابیں پہن کے ان کو چاہیے تھا فیض آباد کمیشن کے اندر پیش ہو جاتے. لال رنگ کا مطلب ویسے بھی جنگ کا اعلان ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو جنگ کا اعلان کر دیتے جناب, جا کے پیش ہوتے. انہیں پیش ہونے کے اندر کوئی مشکل یا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیے ان کے جو بھی جرائم ہیں, ان جرائم کی جو ذمہ داری ہے وہ پی ایم ایل این کے دو بڑوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھا لی ہے. تو انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ کمیشن کے سامنے پیش نہ ہوں. 2 دفعہ ان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے اور دونوں دفعہ وہ پیش نہیں ہوئے, اور میرا خیال دوسری دفعہ جانی ہے. پہلی دفعہ وہ پیش نہیں ہوئے, کمیشن انتظار کرتا رہا, اور وہ کہاں پیش ہوئے ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے, اور کیوں پیش ہوئے ہیں یہ بھی عرض کریں گے. لیکن اگر وہ پیش ہو جاتے تو زیادہ سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہونا تھا. مطلب دیکھیے نا, ان کے پیش ہونے سے پہلے ہی جناب شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں ان کے تمام جرائم جو ہیں اس کی ذمہ داری اپنے گلے میں ڈال چکے ہوئے ہیں, اور بلکہ کابینہ کے گلے میں ڈال چکے ہوئے ہیں. اس وقت کی جو کابینہ تھی شاہد خاقان عباسی صاحب کی, اور جو کسر رہتی تھی وہ موجودہ سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب جو ہیں, جن کو آج کل نارووال کی ترقی کا بہت زیادہ جسے فیضا کہنا تو نہیں ہونا چاہیے لیکن کریڈٹ لینے کا شوق چڑھا ہوا ہے. وہ احسن اقبال صاحب نے جا کے رہتی کسر پوری کر دی تھی کہ فیض حمید کے اوپر آنچ بھی نہ آئے. یعنی ماشاءاللہ پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, ٹھیک ہے, کر کے آئے نہیں اتنے جا کے کمیشن کے سامنے کہ فیض نے تو کچھ نہیں کیا, یہ سارا کچھ اسی آپے کیتا سی. پاگل ہو گئے سے, ساڑا دماغ خراب ہو گیا سی, اپنی پارٹی نو آپے متون کیتا, اپنے لوگوں تے آپے حملہ کروایا. میں نے گولی بھی ایویں ہی بج گئی سی. جب ذمہ دار کا نام لینے آئے, یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. ٹھیک ہے نا یار, احسن اقبال صاحب آپ سے تو بہادر زیادہ جو ہے وہ ہمارے محبی جو ہیں وہ ابصار عالم صاحب نکلے, کہ انہوں نے سرے دار کھڑے ہو کے, سرے عدالت کھڑے ہو کے نام تو لے دیا نا. آپ کے اندر تو یہ بھی ہمت نہ ہوئی. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے. احمد بیٹا جو ہے کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ اس کی پولیٹیکل لانچنگ 1 سال کی ایک ٹرم کی تاخیر ہو جائے گی, سو واٹ. لیکن اتنا زیادہ آپ ڈرتے ہیں یار, وہ ریٹائر ہو گیا جی, وہ اپنے عہدے تے قائم نہیں گا, اور ادارہ بھی اس کو اون نہیں کرتا. اگلے لفظوں میں یہی بتانے لگا ہوں اگلی ولاگ کے اندر, یار تسی تے ٹھیری ہٹا دیتی ہے, نہیں تواڈے نال ساڈی عقیدت سی, اتنی ہم آپ سے محبت کرتے تھے, آپ نے تو بہت ہی مایوس کیا یار. آپ مطلب بہت تکلیف پہنچی مجھے اس, مطلب جب بندے نے ایک پورا تاج محل بنا رکھا ہو اور وہ تاج محل جب گرتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے نا, اس کو بھی تو تکلیف ہوتی ہے جس کا تاج محل گرتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب بہت تکلیف ہوئی یار اس بات کے اوپر کہ آپ کو نام لیتے ہوئے دندل پڑ گئی وہاں پر. خیر اینی ہاؤ, ان کا اپنا سیاسی مستقبل ہے, انہیں دیکھنا ہے ڈر کے یہ وہ دائیں بائیں سے کہ وہ کیسے اس کو مینٹین کر سکیں اور احمد بیٹے تک کیسے ٹرانسفر کر سکیں. تو اس لیے ہم اس کے اوپر تنقید ہی کر سکتے ہیں جو کر رہے ہیں. تو اب بات یہ فیض صاحب,
یہ دونوں حضرات جو ہیں آپ کے جرم میں والی اوکھلی کے اندر اپنا سر دے کے آ گئے ہیں، تو آپ کو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے تو وہاں پہ باقاعدہ اس کمیشن کو اعزاز بخشنا تھا. آپ نے ادھر دائیں بائیں بھاگ دوڑ کرنا شروع کر دی. تو دائیں بائیں بھاگتے ہوئے شنید یہی ہے، یہ آصف بشیر چودھری نے تو نہیں بتایا ٹاک شاک کے اندر، لیکن شنید یہی ہے، خدشہ یہی ہے کہ انہوں نے درخواست بھیجی کہ جی میں ملنا چاہتا ہوں. کن کو بھلا؟ حافظ سید جنرل عاصم منیر شاہ صاحب کو. تو شاہ صاحب نے ان کو میٹنگ کے لیے وقت دے دیا. تو وہ ملنے گئے اور انہوں نے کہا کہ جی میرے لیے کیا حکم ہے. تو انہیں آگے سے جواب دیا گیا کہ جو قانون کہتا ہے اس کے اوپر عمل کریں. اب دس از ٹپیکلی حافظ عاصم منیر، ٹھیک ہے، کہ جو قانون کہتا ہے اس کے اوپر عمل کریں. تو قانون کیا کہتا ہے انہوں نے پوچھا. قانون کے تحت تو پیش ہونا چاہیے. تو کہتے ہو جاؤ پھر. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں پھر 6-7 تاریخ کو پیش ہو جاؤں گا. ایک تاریخ دیو، کس تاریخ میں جاؤ گے؟ تو پھر 6-7 کو یا 7-8 کو کہا. تو انہوں نے پھر میرا خیال 6-7 کو ہی کہا، اگر میں صحیح سن پایا. کیوں آصف بشیر چودھری بتانا ذرا. تو انہوں نے کہا نہیں 1 تاریخ دیں. ٹھیک ہے. تو پھر 7 تاریخ انہوں نے 1 تاریخ دی. تو انہوں نے کہا جی اس تاریخ کو اب پیش ہو جانا ہے آپ نے. اچھا وہ بھی پیش ہوں گے. اور ان کے جو اس وقت سمبولک باس رکھے ہوئے تھے جناب قمر جاوید باجوہ صاحب نے، جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب نے، اور مختار صاحب بھی ان کے نام کے ساتھ آتا، ان کی بھی پیشی ہوگی، جو کہ آئی ایس آئی کے ہیڈ تھے. عملاً آئی ایس آئی کے نظام کو یہی صاحب چلا رہے تھے جن کا نام فیض حمید ہے. ان کو سمبولیکلی رکھا ہوا تھا، پھر ان کو ہٹا بھی دیا گیا، لیکن جن دنوں میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا وہی تھے. اچھا اس کے اندر ایک اور بھی انفارمیشن آئی ہے، وہ یہ ہے، ہم اس پہ آتے ہیں کہ وہ جناب جو کہ ٹی ایل پی کے دھرنے کے پارٹیسپینٹ کے اندر پیسے تقسیم کرتے ہوئے صاحب پائے گئے تھے، ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کو بھی کمیشن نے طلب کر لیا ہے. تو یہ ہے. اچھا اب دیکھیے وہاں پہ پیش ہوں گے، اور ایک تو ان کے لیے جگہ ہموار کر گئے ہوئے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، اور دوسرے جناب احسن اقبال صاحب، اور سیکرٹری جنرل ہیں اس وقت جماعت کے. اور اصل کسٹوڈین جو ہوتا ہے، جو پالیسی کو مینٹین کر رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے لے کے، وہ تو سیکرٹری جنرل ہی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پی ایم ایل این کی آفیشیل پالیسی ہے کہ ہم نے حاضر سروس کے تو صدقے واری جانا ہی ہے، ریٹائر لوگوں کو بھی کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو والا رویہ رکھنا ہے. تو اس کم از کم یہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دونوں حضرات نے وہاں پہ پیش ہو کے دی ہے تو وہ یہ ہے. اب جب یہ صاحب پیش ہوں گے اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ اپنا بیان لکھ کے لے جائیں گے پوائنٹ وائز، جو بھی انہیں نوٹس گیا ہوگا اس کے اوپر کچھ نہ کچھ تو لکھا ہوگا، اور وہ بیان سبمٹ کریں گے. اور جو ہے اور اس کے اوپر اگر جو ممبران ہیں اس کمیشن کے، ان کو اگر کوئی اس کے بارے میں کوئی درکار ہوگی وضاحت، تو وہ وضاحت بھی زبانی طور پہ فرما دیں گے. اوکے گڈ ہو گیا. اور اس وضاحت کے بعد جو ہے پھر وہ کمیشن اپنی رپورٹ کو اس کے اندر شامل کرے گا. اچھا اس کے اندر ایک اور بھی بات ہے کہ جب پہلی تاریخ کے اوپر موصوف پیش نہیں ہوئے، اب میں اپنی انفارمیشن دینے لگا ہوں، تو اس کے اوپر بہت ساری جگہوں پہ اور ایک سے زائد جگہوں کے اوپر آئی بروز ریز کی گئی ہیں، آئی بروز ریز ہوئی. اور جو ہے راوی جو ہے وہ روایت کرتا ہے کہ وہ آئی برو کی ریزنگ جو تھی وہ ان کو کنوے بھی کر دی گئی. ٹھیک ہے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک ادارے میں نہیں، کم از کم 2 اداروں کے اندر اس پہ آئی بروز ریز ہوئی تھیں. ادارے تو یہ سمجھتے ہیں نا یہ. ہاں ٹھیک. اور جب ان کو بتایا گیا کہ سینٹیمنٹس یہ ہیں، تو یہ جو انہوں نے بڑے صاحب سے ملاقات سیکھ کی، اس کمیونیکیشن کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ان کو شاید کہیں سے وائبز پہنچائی گئی تھی کہ کوئی مسئلہ نہیں، تسی نہ اپیئر ہو. تو پھر انہوں نے جو ہے وہ آئی بروز جو تھیں وہ ریز ہوئیں. تو اس کے بعد انہوں نے پھر پناہ ڈھونڈنے کے لیے یہ ملاقات سیکھ کی. پھر انہیں بتانے والوں نے یہ بھی بتایا، ہمیں یہ بتایا گیا کہ بتانے والوں نے یہ بھی بتایا کہ پچھلے دنوں جو جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ ہوئی ہے،
آپ کو اس سے کچھ پتہ نہیں چل رہا؟ اور جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب سے کیا ہوا تھا کہ انہوں نے اسلام آباد کے ایک ایکٹر اینکر کو اپنے گھر کے اندر، ایکٹر اینکر میں کہہ رہا ہوں، ان کو اپنے گھر میں انوائٹ کیا جب وہ انہوں نے گھر جو پنجاب حکومت سے انہوں نے زمین چھین کے قبضہ کر کے اپنا گھر بنایا ہوا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے کوشش کی گئی تو رستے میں بیریئر تھا. اس بیریئر کے اوپر جب اس اینکر نے بتایا کہ میں نے جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملنا ہے، تو انہیں بتایا گیا کہ آپ کا نام جو ہے وہ اندر جانے کے لیے موجود نہیں ہے. انہوں نے جناب فون کیا جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب کو. باجوہ صاحب جو ہیں وہ چونکہ ایک عوامی آدمی ہیں، کھلے ڈلے آدمی ہیں، وہ انہوں نے فوری طور پہ خود تشریف لائے اور اس اینکر کو اپنے گھر میں لے گئے. اور اب تو خیر یہ بات بڑی عام ہو چکی ہے کہ ابھی وہ اینکر صاحب وہاں پہ سیٹل بھی نہیں ہو پائے تھے، گوڈیز کا ایکسچینج بھی نہیں ہو پایا تھا، حال چال بھی نہیں پوچھا تھا، ٹھیک ہے. تو اتنی دیر میں صاحب لوگ پہنچ گئے اور انہوں نے جا کے جنرل صاحب کی بےزتی فرمائی کہ تانوں کیا بھی ہے کہ بابے تانوں گھروں نکلن دی اجازت نہیں ہے تو پھر تسی گھر بلا لیا اینوں، ہیں ایک باری تانوں سمجھ نہیں آئی. بابا جی کی بےزتی کی گئی ٹھیک ٹھاک ٹکا کے، اور اس کے بعد اس اینکر صاحب کو بڑے احترام کے ساتھ جو ہے وہ گاڑی سمیت وہاں سے کہا گیا کہ سر چلیں آپ چلیں. اچھا چونکہ مجھے 2-3 دفعہ اٹھایا گیا ہے تو مجھے پتا ہے کہ بیک وقت احترام اور تھریٹ کیسے دیا جاتا، ٹھیک ہے. مطلب آخری وقت انہوں نے کوٹیا سی، لیکن اس تو پہلے جب بھی 2 دفعہ مجھے اٹھایا انہوں نے مشرف دور کے اندر تو اچھا بیک وقت احترام کیسے دیا جا رہا ہوتا ہے، اور ساتھ میں اس میں احترام میں تھریٹ کیسے ہوتا ہے. سر بس آپ بیٹھ جائیں سر، ٹھیک ہے سر بس آپ بیٹھ جائیں نا، بس سر بیٹھ جائیں. اچھا یہ نہیں کہا جاتا اگلا فکرہ کہ آپ کے حق میں یہی بہتر ہے، سر وہ دیکھیں مسئلہ ہو جائے گا، وہ سارے لوگ دیکھنے، سر بیٹھ جائیں پلیز سر پلیز، ٹھیک ہے. اور یہ بیک وقت جو ہے وہ احترام بھی دیا جا رہا ہوتا ہے، اور آپ کو فزیکلی اسالٹ بھی نہیں کیا جا رہا ہوتا، اور ساتھ میں ٹون جو ہوتی ہے وہ تھریٹننگ ہوتی ہے. تو بس وہی ٹون سے ان کو بتایا گیا کہ آپ کو کہا نہیں ہے سر کہ وہ مجبوری ہے، آپ بات نہیں کر سکتے. تو یہی والی ٹون کے اندر جناب پیوٹن صاحب کو کنوے کیا گیا تھا کہ پیوٹن صاحب جو ہے وہ آپ اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائیں. تو پیوٹن صاحب چونکہ عقل مند آدمی ہیں، کائیاں ہیں، شرور ہیں، کننگ ہیں، تو انہوں نے فوری طور پہ بھانپ لیا وہ بات جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نہ بھانپ سکے، اور بزت ہوئے. یہ فوری طور پہ پاور کے، قوت کے، اقتدار کے اصل منبع تک پہنچ گئے اور پیریں پہ گئے جا کے کہ اگر نہیں ہو پیش تو ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. جو قانون میں لکھا ہے، جو قانون کی کتاب میں لکھا ہے، عمل اس پہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.